کے طور پر مہر بھی جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ بلال بھائی نے اٹک سے کال کیا تھا ہمیں، اپنے علاقے کا کچھ رواج بتا رہے تھے کہ دو مرد لڑکی کے پاس جا کر اس کے باپ کو وکالت دلاتے ہیں، پھر باپ اور دولہے کو بٹھا کر قاضی صاحب جو ہے وہ ایجاب و قبول کرواتے ہیں۔ یہ طریقہ درست ہے یا ایک آسان الفاظ میں نکاح کا پراپر طریقہ کیا ہے وہ بیان کر دیں، اس طرح کا ان کا سوال ہے۔ اس میں یہ ہے، ایک تو عام طور پر جو غلط طریقہ عموماً ہمارے ہاں رائج ہے، اس میں اجازت لینے کے لیے، وکالت لینے کے لیے کسی کو بھیجا جاتا ہے۔ اب وہ جب اجازت اور وکالت لینے کے لیے گیا تو وہ وہاں سے اس سے اجازت لیتے ہیں۔ اب یہ جو اجازت دلہن اگر قبول کر لے، اس کو اجازت دے دے، تو یہ اجازت اس شخص کو دی گئی جو اجازت لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب باہر آ کر ہوتا یہ ہے کہ باہر جو بھی امام صاحب، مولانا صاحب، قاضی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے، آپ نکاح پڑھائیں۔ تو اس کو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسا طریقہ درست نہیں ہے، اور بہتر اور صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اندر جا کر اجازت ہی انہی کے نام سے لے لیں جنہوں نے نکاح پڑھانا ہے، جو ایجاب و قبول جو ہے وہاں پہ، چاہے وہ امام صاحب یا مولوی صاحب اندر نہ جائیں، وہ نہ جائیں، لیکن جو بھی جا رہا ہے وہ اپنے لیے اجازت یا اپنی وکالت نہ لے، بلکہ یہ کہہ دے کہ یہ فلاں امام صاحب یا فلاں مولوی صاحب نکاح پڑھوائیں گے آپ کا فلاں دولہے سے، اتنے حق مہر میں کیا آپ اجازت دیتی ہے اندازہ۔ تو یہ ان سے اجازت لے لیں اور پھر جو ہے وہ وہاں پر آ کر اجازت دے دیں۔ حضور جو آپ نے فرمایا طریقہ تو بہت اچھا اور بڑا ایزی آپ نے کر دیا کہ مولوی صاحب کو اندر نہیں لے جانا، وہ خود بھی جا کے کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے، اور ایسا ہی زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں کرتے، وہ جا کر کوئی چاچا ماموں وغیرہ ہوتے ہیں، وہ وکالت لے کر آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت اب آپ نکاح پڑھائیے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ایسی صورت میں نکاح کیا ہوگا؟ اس نکاح کو جو ہے وہ نکاح فضولی کہا گیا ہے، جس میں اجازت ڈائریکٹ ان کے لیے نہیں مانگی گی اور انہوں نے وہ پڑھا دیا۔ ٹھیک ہے۔ کیا تو یہ ہے کہ جو اجازت لے کے آئے وہ خود ہی دولہا سے ڈائریکٹ وہی ایجاب و قبول کر لیں کہ میں نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ عموماً قاضی صاحب یا امام صاحب بھی وہ معاملہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نکاح فضولی کہلاتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر دلہن کی طرف سے رد ہو گیا، انکار اس نے بعد میں کر دیا، تو وہ رد ہو جائے گا، نکاح رد ہو جائے گا۔ اور اگر باہمی رضامندی سے جیسے رخصت ہو کے دلہن بھی چلے گی اور اس نے اس کو نافذ کر دیا تو ٹھیک ہے۔ یہ لیکن سنت طریقے وہی تھا، درست طریقہ وہی ہے، تاکہ اسی پہ عمل۔ یعنی آپ، میں اس کو اگر اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، میری غلطی ہو تو آپ، غلطی ہو تو درست فرما دیجیے گا، یا تو جنہوں نے نکاح پڑھانا ہے وہی براہ راست جا کر دلہن سے، اس لڑکی سے اختیار لے لیں کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے پڑھاؤں گا اور تم مجھے اپنے نکاح کی اجازت دے دو۔ یا دوسرا طریقہ آپ نے یہ بتایا کہ اگر کوئی رشتہ دار جاتے ہیں تو وہ فلاں نکاح خواہ یا مولوی صاحب جو بھی نکاح پڑھانا چاہتے ہیں ان کے نام کی اجازت لے لیں، تو یہ پراپر طریقہ ہو جائے گا۔ اپنے لیے اجازت لیں گے تو پھر ان کو دوسرے کو اجازت دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ پھر ایسا نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ وہ چاچا ماموں یا وہ نکاح پڑھانے والے ہمارے بزرگ یہ سن رہے ہوں گے، اور آپ نے اس طرح کئی نکاح کروائے ہوں گے، وکیل بنے ہوں گے۔ شرعی معاملات کو علم سیکھنا ضروری ہے، تو یہ ایک طریقہ آج بیان ہو گیا ہے۔ مزید اس کی وضاحت اگر آپ نے لینی ہو، قریبی دارالفتاء سے رابطہ کر لیجیے، کسی سید العقیدہ عالم دین سے بات کر لیجیے، وہ آپ کو ڈیفائن کر دیں گے۔ لیکن چونکہ ہم علم دین سے دور ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سالوں سال سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں، ہم نے 50 نکاح میں وکالت کی ہے، لیکن یہ پراپر طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو اجازت ملی ہے وہ آپ کو ملی ہے، یہ اجازت نہیں ملی کہ آپ نکاح کسی اور نکاح خواہ کو اجازت دے دیں کہ آپ جناب نکاح پڑھا دیں۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ یا تو ان کے نام کی اجازت لے لی جائے، یا خود جنہوں نے نکاح پڑھانا ہے وہ اجازت لے لیں۔